بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم پہلی دو اقساط کے اندر ظہور حضرت امام مہدی کے بارے میں اور قیامت کی چند نشانیوں کے متعلق پڑھ چکے ہیں اور ہم اس کے متعلق کچھ آگاہی حاصل کر چکے ہیں، آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع ایک لمبا سائنٹیفک اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں لے کے چلیں گے اور موضوع ہے دجال کے حوالے سے۔ میں سب سے پہلے آپ کی نظر ایک حدیث کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم آگے لے کے چلیں گے دجال کے متعلق کچھ باتیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کی دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ یہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث آگے بھی ہے، میں آپ کے اختصار کے ساتھ اتنی سی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے ڈرایا ہے، یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو اس فتنے کے متعلق آگاہی حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ممبر و محراب سے اس کے تذکرے ہونے چاہیے تھے، لیکن افسوس کہ اس کے تذکرے بہت کم کیے جاتے ہیں، اس کے متعلق انفارمیشن بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کی میڈیا کو دجالی میڈیا کہا جاتا ہے، اور کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ آج کا میڈیا دجالی میڈیا ہے۔ دجال کے ساتھی یہ میڈیا والے بھی ہیں، اور دجال کے ساتھی یہ سائنس بھی ہے۔ ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب ہم جو اس ویڈیو کے اندر باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دجال ہے کون ہے۔ دجال کے متعلق کچھ غلط قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں، اور دجال کے متعلق لوگوں کو ایک غلط انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے جو حدیث سے بالکل منافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر دجال اس وقت ہے تو کہاں ہے، کس حالت میں ہے، وہ کب آئے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کیسے کرے گا، اس کو جو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی طاقتیں دی گئی ہیں جن طاقتوں کی بنیاد کے اوپر وہ خدائی دعویٰ کرے گا، وہ کیا ہوں گی۔ اور آج کے یہودی جس کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، کیا وہ دجال ہی ہے؟ جی بالکل دجال ہے۔ وہ اس کو مسیحا کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم اس میں دیکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دجال، انڈیا کے ایک بہت معروف عالم دین نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک تذکرہ کیا، میں اسی سے لے کے چلتا ہوں۔ اس کو بہت سے لوگ جو ہے اس طرح سے کہتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو برگلانے والا سامری جس کو کہتے ہیں، جس نے ایک، آپ کے سامنے میں عرض کر دوں، قرآن کے اندر ایک قصہ آتا ہے نا کہ اس نے ایک بچڑا بنایا تھا، اور وہ بچڑا تھوڑی سی حرکت کرتا تھا، اور اس بچڑے کی اس حرکت کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا تھا۔ تو بہرحال اس کی سزا کے متعلق بھی قرآن کریم کے اندر تذکرہ کر دیا کہ جو لوگ ڈائیورٹ ہوئے تھے۔ سامری کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ڈاکٹر اسرار عالم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ سامری ہی شاید دجال تھا، لیکن اس کے کچھ ثبوت ہمیں احادیث سے نہیں ملتے۔ اب دجال ہوگا کیسا، کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر لیں، وہ ایک فزیکل اپیئرنس ہے، وہ ایک فزیکل اپیئرنس ہے، یعنی وہ ایک وجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹرین دجال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی امریکہ دجال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی چائنا دجال ہے، کچھ مطلب مختلف لوگوں کی قیاس آرائیاں ہیں اس کے متعلق، اور کچھ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں، حدیث میں مکمل ڈسکس کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی ابھی ڈسکس کروں گا
کہ حدیث میں مکمل طور کے اوپر یا واضح طور کے اوپر بیان کر دی گئی بات تو ایک فزیکل اپیرنس ہوگی. دجال کسی عام چیز کا نام نہیں ہے، وہ ایک شخصیت کا نام ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہ خدائی دعویٰ کرے گا. آج کے یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے نکلنے کے لیے مدد کرنے کے لیے اس سائنٹیفک اعتبار سے بہت سی تحقیقاں کی جا رہی ہیں. جو آپ کی سائنسی اعتبار سے مختلف چیزیں انوینٹ کی جا رہی ہیں دراصل دجال کی مدد کے لیے ہیں. دجال کو وہ بہت سی قوتیں جو حدیث میں آتا ہے کہ عطا کی گئی ہیں وہ سائنٹیفک ہوں گی. میں کلیئر بتا رہا ہوں آپ کو، سائنٹیفک ہوں گی. میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ کیسے وہ سائنٹیفک ہوں گی. آج کے دور کے اندر کے میڈیا دجال کا میڈیا ہے. یہ دجالی میڈیا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے. لوگوں کو جھوٹی باتیں سکھا رہا ہے، لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا رہا ہے. لوگوں کے اندر دجال کی اہمیت اور قدر پیدا کرنے کے لیے یہ میڈیا جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اب دجال جو ہے اس کے متعلق ایک بڑی اہم حدیث کے ساتھ سٹارٹ کروں گا. ابھی تک تو میں نے آپ کو صرف کچھ چھوٹی سی چند باتیں بتائی ہیں. اس حدیث کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہم دجال کے متعلق ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے بعد ہم اس دجال کے متعلق بہت سی باتیں ڈسکس کریں گے. اس میں سے بہت سے سوالات اٹھائیں گے اور ان کے جوابات بھی ڈسکس کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ارشاد فرمانے لگے تو لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آج کسی درس کے لیے اکٹھا نہیں کیا بلکہ تمہیں ایک معلومات دینے کے لیے اکٹھا کیا ہے. اور معلومات یہ ہے کہ تمیم داری جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں صحابی رسول بنے، ایمان لے کے آئے. تو تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، کہ ہم ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، سمندر کے اندر طغیانی اور طوفان آ گیا. ہم کچھ لوگ سفر کے اندر اکٹھے تھے اور تقریباً 1 مہینے تک فار 1 month 1 مہینے تک ہمیں سمندر کی جو لہریں ہیں انہوں نے ادھر ادھر بھٹکا دیا اور ہم 1 ماہ تک بھٹکتے رہے. اور سمندر کی لہریں 1 مہینے کے بعد ہمیں ایک جزیرے کے قریب لے گئیں. ہم ایک کشتی کے اندر سوار ہو کے اس جزیرے میں داخل ہو گئے. جب ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی وہاں پر ہمیں ایک عجیب الخلقت، ایک عجیب قسم کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم کے اوپر بال ہی بال تھے. تو ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، اس نے اپنے متعلق جو ہے وہ بہت سی انفارمیشن تو نہیں دی لیکن اس نے کہا کہ ایک فلاں جگہ پر شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری باتیں سننے کے لیے بےتاب ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو ہم بھاگے اور اس طرف چلے جہاں کا اس نے ہمیں اشارہ کیا تھا. جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص ہے جس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا ہے، جس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں. جب ہم داخل ہوئے ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے متعلق تم بہت جلد جان لو گے، میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں تو ہم اپنے ان سوالات کے جواب دو. اب وہ سوالات کیا تھے حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے؟ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ. بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ. اب یہ ہم سارے سوالات آپ کاؤنٹ کرتے جائیں اور ہم ان کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ. ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بیسان کے کھجوروں کے باغات کی اب بھی کھجوریں ہوتی ہیں کہ کھجوریں دینا انہوں نے بند کر دی؟ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ دوسرا سوال ہے، پہلا بیسان کے متعلق، دوسرا تبریہ کی جھیل کے متعلق. مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے. وہ بولا اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. یہ تیسرا سوال ہے، زغر کے چشمے کے متعلق. تو ہم نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو اس کے متعلق؟ تو اس نے بتایا زنجیر میں جکڑے ہوئے آدمی نے کہا
کیا چشمے پر پانی اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس نے 3 سوالات کے بعد چوتھا سوال، مجھے نبی الامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا ہے پوچھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں۔ کہا وہ مکے سے نکل کر یثرب مدینہ میں آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا، یعنی دجال نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ حدیث کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو پہلے صحابی نہیں تھے، بعد میں اسلام قبول کر کے صحابی رسول بنے، یہ ان سے روایت ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کی ایک کارگزاری سنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ ان کے سامنے معلومات ساری کی ساری رکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اور اللہ کے، جیسے میں آپ کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے دور میں یہ نکل آئے گا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، لیکن اگر یہ میرے دور کے بعد آیا تو ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ تو ہمیں اس کے متعلق انفارمیشن، اب یہ جو سوالات اس نے کیے ہیں، چند سوالات، ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ بیسان کے بارے میں، تبریہ کے جھیل کے بارے کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر کہ اس کا دجال کے نکلنے سے خروج سے کیا تعلق ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ہم اگلی قسط کے اندر ڈسکس کریں گے سوالات کے جوابات۔ اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مختلف قسم کی کاوشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کی جانب سے، اور یہود و نصارہ یہ اس میڈیا کی مدد سے لوگوں کے اندر جھوٹ کو اس طرح عام کر رہے ہیں کہ لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر لوگوں کے اندر مختلف قسم کی شکلوں کو دیکھیں، حدیث کے اندر واضح طور پہ بتا دیا کہ دجال جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی جس طرح انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اس کی شکل عجیب سی شکل ہوگی۔ اور آپ غور کیجئے یہ میڈیا کیا کام کر رہا ہے، عجیب عجیب شکلوں کے کارٹون لوگوں کو دکھا نہیں رہا۔ یعنی دجال کے، کیونکہ یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہمارے مسیحا کے آنے کا انتظار، ہمارا مسیحا آئے گا اور ہمیں نجات دلائے گا۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ جو مختلف دنیا کی تنظیمیں ہیں، یہ ساری کی ساری کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے دجال جو ہے اس کے لیے جو ہیلپ کی جا سکے، اس کے لیے جو چیزیں بنائی جا سکیں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بنائیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ کے وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال جو بڑا دجال ہے، دجال اکبر، اس کے ظہور سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ ایک حدیث کی روایت کے متعلق کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے، چھوٹے دجال آئیں گے۔ ایک روایت کے متعلق 70 بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں وہ گھومے پھرتے ہیں، کئی دجال ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف قسم کے فتنے ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں سارے۔ میڈیا بہت بڑا دجالی فتنہ ہے۔ کوشش یہ کریں، اجتناب کریں میڈیا کے ان جھوٹوں سے۔ میڈیا کے اندر یہ جو کارٹونسٹ ہیں، ان سے، مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی شکلیں جو دکھائی جا رہی ہیں، ان سے ایک آنکھ کا بڑا چکر ہے یہاں پر۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی قسط کے اندر، وہ جو میں نے آپ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے حدیث بتائی ہے، اس کے متعلق، اس کے سوالات کے جوابات ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم بڑی اہم بات ڈسکس کریں گے اگلی قسط کے اندر کہ سائنٹیفکلی دجال کی سواری کیسے تیار کی جا رہی ہے۔ دجال کے متعلق اور بھی احادیث ہیں، اس کی سواری کے متعلق آتی ہیں۔ دجال کہاں کہاں جائے گا، کب تک اس دنیا میں رہے گا، لوگوں کو کیسے پکڑ کے اندر لے کے آئے گا، اور جو چیزیں وہ اپنی طاقتیں دکھائے گا جو اس کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہوں گی، طاقتیں ہوں گی، وہ سائنٹیفک کیسے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم۔ یہودی اس کے اوپر فل کوشش کر رہے ہیں اور بے شمار چیزیں ہم ڈسکور کر چکے ہیں۔ یہ سائنسی ترقی کا جو راز ہے، وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ انسانیت کی خدمت تو ہوگی، لیکن وہ اپنے مسیحا کے لیے بہت سی چیزیں اس کے اندر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قسط کے اندر جو ابھی تمیم داری